انما المؤمنون اخوة. حرم کی پاسبانی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ جہاں سے مناس، ایک ہوں مسلم پروگرام کے ساتھ، جہاں تک پھیلے محبت، امن اور اتحاد کا پیغام ہے ہمارا. آپ ہمیں www.visalurdu.tv پر لائیو دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر بھی ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں. ہمارا لائیو کال کا نمبر اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں کے پی کی ایک بڑی اہم شخصیت، وزیر ہیں وہاں پہ اطلاعات و نشریات کے، جناب شاہ فرمان صاحب، اور ان کے پاس اور بھی قلمدان ہیں. ہم ان کے بہت مشکور ہیں، انہوں نے ہمیں وقت دیا، ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو فار بینگ ود اس. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. شاہ فرمان صاحب، آپ پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، اور تحریک انصاف کی حکومت گزشتہ 4.5 سالوں سے کے پی میں موجود ہے. کے پی میں آپ نے بے شمار کام کیے، تبدیلی کے نام پہ آپ ووٹ لے کے آئے، اس کی طرف ہم آئیں گے. لیکن اس سے پہلے ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں، جب ہم نے سوشل میڈیا پہ ڈالا کہ آپ ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے اپنی ویب سائٹ پہ، اپنے پیجز پہ، تو لوگوں نے پوچھا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں شاہ فرمان کون ہے. شاہ فرمان اپنا تھوڑا سا تعارف کروائیں. اچھا، میرا تعلق پشاور سے ہے. پشاور یونیورسٹی سے میں نے LLB کی ہوئی ہے. میں نے 96 میں جب پارٹی بنی تو پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا. یعنی عمران خان صاحب کے پرانے ساتھیوں میں آپ؟ بالکل شروع کے، اور لمبا سفر ہے. بیچ میں ہمارے کئی دوست کچھ تک گئے، کچھ نے بیچ میں ریسٹ کیا، پھر ایکٹیو ہو گئے. لیکن میں پچھلے 21 سال سے ایک دن بھی یعنی نہ ریسٹ کیا نہ رکا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ بہتری آئے گی، تبدیلی آئے گی. میں نے سٹارٹ لیا ایک ورکر کی حیثیت سے، پھر جنرل سیکرٹری پشاور، پھر پریزیڈنٹ پشاور، پھر جوائنٹ سیکرٹری پروونشل، پھر جنرل سیکرٹری پروونشل کو. ہمیشہ کور کمیٹی کا، سینٹرل ایگزیکٹو کا ممبر رہا ہوں. ابھی بھی کور کمیٹی کا ممبر ہوں. زیادہ تر کمیٹیز جو سینٹر کے اندر ہوتی ہے، میڈیا وغیرہ، اس کا ممبر رہا ہوں. سر، پاکستان میں سیاست ایک بہت مہنگا کاروبار ہو گیا ہے. پاکستان میں جو جیسے تبدیلی کے آپ دعوے دار ہیں، عمران خان صاحب بڑے سخت آدمی ہیں، کرپشن آپ کو کرنے نہیں دیتے، حکومت کے کوئی اضافی اخراجات ہوئے نہیں ہیں، آپ نے پیسہ ہر سال اپنے بجٹ میں سے واپس وفاق کو دیا ہے. تو کیا کاروبار ہے آپ کا؟ نظام زندگی آپ کا کیسے چلتا ہے؟ دیکھیں، میں جب سے فارغ ہوا 91-92 سے، تو یہ مجھے پتہ تھا یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے صوبے کے اوپر، اور میں اس کا ذکر آگے کروں گا. ہمارے صوبے کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے منرلز اینڈ جیمز کی صورت میں، اور یہاں تک کہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ کون سا سٹون ہے، یہ کون سا منرل ہے، اور باہر بڑا قیمتی چیز ہوتی ہے. تو ہمارے خاص کر اس بزنس میں زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں تھے، اور ایک خزانہ. تو میں اتنا تو تیز بزنس مین نہیں ہوں، لیکن میں نے جیمز کا جو بزنس سٹارٹ کیا تو اپنے معلومات اور ریسرچ کی بدولت کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کا مجھے بڑا فائدہ ہوا، اور میرا اچھا کاروبار چلا. میں نے پھر ایک کمپنی رجسٹر کرائی سٹون ماسٹر کے نام سے، جو عسکری بینک میں اس کا ریکارڈ پڑا ہوا ہے. تو میں نے اچھا خاصا جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا ہے جیمز کا اور منرلز کا. لیکن یہ پارٹی پالیٹکس کے ساتھ ساتھ، یہ جسے کہتے ہیں نا انورسلی پروپورشنل، جو پالیٹکس کی ایکٹیویٹی بڑھتی گئی اتنا بزنس کو، کیونکہ یہ ایک ایسا بزنس کہ یہ سارا کچھ آپ نے خود کرنا ہے، خود ہی آپ نے مٹیریل دیکھنا ہے، خود ہی آپ نے اپنے پرکھنا ہے، پیسے دینے ہیں. تو لیکن الحمدللہ میں زیادہ تر، میرے پاس پیسے زیادہ ہے بھی نہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے جب بھی مجھے جتنی ضرورت تھی وہ میں کما کے. تو میرا یہ تو تھوڑا سا ہوگا جی مختصر تعارف. اور آپ نے بتایا کہ آپ کاروبار کرتے ہیں، اور منرلز کا آپ نے ذکر کیا کہ کے پی میں بہت زیادہ ہیں. ہم نے دیکھا کہ اوورسیز پاکستانی میں بہت بڑی تعداد اوورسیز پاکستانی میں کے پی کے سے لوگوں کی ہے. ہمارے قبائلی لوگ دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں،
اور وہ یہاں پہ اوورسیز پاکستانی بیسیدہ اوورسیز پاکستانی اپنے بچوں کا اہل و عیال کا پیٹ پال رہے تھے، لیکن اوورسیز پاکستانی اب پریشانی کا شکار ہے، حالات دن بدن اوورسیز پاکستانی کے لیے ابتر ہوتے جا رہے ہیں اور وہ واپس جا رہا ہے پاکستان. تو اس کے لیے کیا کے پی حکومت نے کچھ کیا یا اس کے لیے کیا امیدیں ہیں کے پی میں یا پاکستان میں؟ آپ نے اتنا زبردست سوال کیا، بلکہ میرے دل کی بات کی، اور میں اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ جو 4-4.5 سال ہماری حکومت رہی تو کیا ہم نے دیکھا، کیا ہم نے ڈیولپ کیا اور کیا آئندہ پائپ لائن کے اندر ہے. 3 نعمتیں ایک ملک کے اوپر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جو اگر وہ آپ اسے کہیں کہ یہ مالدار ملک ہے. ایک ہے انرجی ریسورسز، آپ کے پاس تیل اور گیس ہے کہ نہیں. نمبر 2 آپ کے پاس معدنیات ہے کہ نہیں. نمبر 3 آپ کے پاس ایگریکلچر ہے کہ نہیں. اچھا، آپ کے پاس یعنی آپ کا موسم، آپ کے لیے اس کے لیے پانی، یہ سارا ایگریکلچر کا ماحول. اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں، یہ کسی ملک کے پاس ایک نعمت ہے، بڑے کم ایسے ملک ہیں جن کے پاس یہ 2 ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت کم ہے جن کے پاس یہ 3 ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے پاس اور خیبر پختونخوا کے اندر یہ تینوں نعمتیں موجود ہیں جو میں سمجھتا ہوں. اب یہاں فار ایگزامپل آپ مڈل ایسٹ میں دیکھیں تو یہاں پر منرلز اور ایگریکلچر اتنے نہیں ہیں، تیل اور گیس شاید ہو لیکن نہیں ہے. آپ یورپ چلے جائیں تو وہاں پر تیل شاید اتنے نہیں ہیں، منرل نہیں ہے، وہ ان کا نظام ہے. اس کے علاوہ چوتھا جو ہے وہ ہمارے انرجی ریسورسز ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، ہائیڈل پاور کے اور ٹورزم کے. اللہ نے ہمیں جو خوبصورتی دی ہے، اس دفعہ بھی ہم نے 4 ایسی جگہ ڈھونڈی ہیں، انشاءاللہ اس کو ڈیولپ کریں گے. تو میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو یہ مجھے احساس ہے کہ جو دنیا کے اندر جو ڈپریشن چلی ہے کہ وہ اپنے ملک آنا چاہتے ہیں اور ان کو آنا بھی چاہیے، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے اپنے بچوں سے دور ہے. ان سے میں یہ کہہ دوں کہ خیبر پختونخوا کے اندر پچھلے 4.5 سال میں ہم نے 53%، 53% ہم نے آئل اور گیس بڑھایا ہے. پنجاب کے اندر 4% بڑھی ہے، سندھ کے اندر 9% کم ہوئی ہے. اچھا، یہ 53% کیسے بڑھی؟ جب آپ آئل اور یا گیس کے ایکسپلوریشن کی بات کرتے ہو تو آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے مرکز سے. فیڈرل گورنمنٹ. مرکز نے ہمیں ہارڈلی 10% جگہوں کی NOC دے دی. ٹھیک ہے، ہارڈلی 10%. اگر 100% کی دیتے نا یا مرکز میں تحریک انصاف کی حکومت ہوتی تو شاید ہم اس کو 400-500% پہ لے جاتے. اب وہاں ہم آئل ریفائنری کھول رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بات ضروری سمجھتا ہوں، آئل ریفائنری جو آپ بنا رہے ہیں وہ صوبائی حکومت کی مدد سے؟ ہاں بالکل اس کے. اچھا، اب ایک اور بات میں بتاؤں، پتہ نہیں سعودیہ میں کیا ہے لیکن دبئی کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ وہ میں نے سنا ہے کہ وہاں 10 کنویں اگر آپ کھودے تو 2 کامیاب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر 5واں کنواں ناکام ہوتا ہے، مطلب کامیاب ہوتے ہیں اور 4 ناکام، ہر 5واں کنواں 1 ناکام. ہمارے ہاں ہم نے جو خیبر پختونخوا کے اندر کیا، اس کے اندر ہر تیسرا کنواں اگر ہم 6 کنویں کھودے تو اس میں 2 کامیاب ہوتے ہیں. ہمارا ہر تیسرا کنواں کامیاب، ہمارا ریشو زیادہ ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ چونکہ خاص کر میڈل ایسٹ کے بھائیوں کو میں بتاؤں کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا. اگر ہمیں کم مرکزی حکومت سے اجازت کم ملی پھر بھی 53% اگر ہم زیادہ کر گئے تو پنجاب کے پاس کیوں 4% ہے یا سندھ کے کیوں؟ ہم نے سنا تھا پنجاب میں میاں صاحب میں ذرا ایک دو پوائنٹ اور، کیونکہ یہ میں خوشخبری سمجھتا ہوں ان کے لیے میرا دل. دوسری بات میں نے کی ہے منرلز کی، جو یہاں کہیں بھی نہیں ہے. پاکستان کے اندر 71 ایسے منرلز ہیں جس کے اوپر آپ انڈسٹری لگا سکتے ہیں. اور اب بھی ہم نے پہلے ان کو کمپائل کیا، ان کو ڈھونڈا، اور منرل ڈپارٹمنٹ نے سرچ کیا کون سا منرل کدھر ہے. ابھی ہم نے اجازت دی ہے 8 سیمنٹ فیکٹریز کو. سیمنٹ فیکٹری لگانا آسان کام نہیں ہے اور اس کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے وہ بہت بڑی 8 اور مزید ہم انشاءاللہ دیں گے، کیونکہ وہاں پر سیمنٹ کے جو را مٹیریل ہے وہ پڑا ہوا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے کیا یہ آپ سیمنٹ فیکٹریاں شہر یا آبادیوں سے دور کر رہے ہیں، یہ ماحول کو بہت گندا کر دیتی ہیں؟ یہ تو سائڈ پہ لگتی ہیں، جی جہاں را مٹیریل ہے نا. جی اب ایسا تو نہیں ایسے بھی ہم نے دیکھا نا، کلر کہار میں ہے، وہاں فیکٹری میں ہے. اس سے جو آپ جب جو منرل بیس انڈسٹریز ہے نا وہ اکثر ادھر لگتے ہیں جہاں اس کا را مٹیریل. مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ
ہزاروں ٹن را مٹیریل لا کے کہیں اور فیکٹری لگاتے نہیں، یہ ادھر ہی لگتے ہیں. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس سرپنٹین ہے، ہمارے پاس گرینائٹ ہے، ہمارے پاس ماربل ہے، ہمارے پاس لیڈ ہے، ہمارے پاس کوبالٹ ہے، ہمارے پاس بیرائٹ ہے، ہمارے پاس ٹنگسٹن ہے، ہمارے پاس لیڈ ہے، یعنی ہمارے پاس یہ میں جیم سٹون کے علاوہ انڈسٹریل منرل کی بات کر رہا ہوں، 71 قسم کی، 71 نہیں 71 اقسام کی، اور یہ اگر آپ ٹوٹل ملا دیں تو یہ کوئی ہزاروں سائٹس ہیں ان کی. اچھا اس کے اوپر ہم انڈسٹری لگا سکتے ہیں. ہم 11 ہمارے پاس میٹیلک منرل ہے، وہ ایک الگ. تو کہنے کا میرا یہ مقصد ہے کہ اگر ہم خیبر پختونخوا کے اندر، چونکہ یہ گورنمنٹ ہے، اگر آپ کی اپنی پراپرٹی میں بھی منرل ہے تو آپ کے نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کی. جی بالکل. اچھا تو اگر گورنمنٹ کی ہے تو اس کا مطلب ہے عوام کی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس کا صحیح اندازہ لگا لیں اور خیبر پختونخوا کے عوام کو بتا دیں کہ آپ اتنے ٹریلین ڈالر کے مالک ہوں. میں آج یہ ان ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ہم دنیا کے مالدار ترین قوم ہیں. اچھا تو دوسری نعمت ہوئی آئل اور گیس کا بتایا، منرلز کا بتایا. تیسرا میں بتاتا ہوں ایگریکلچر کا. یہ ہمارے کچھ سائٹس ایسے ہیں جہاں پر مٹی کے اندر ریت بھی ہے. ٹھیک ہے. خیبر پختونخوا کے اندر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے تھرو جو ریسرچ کروائی، اب یقین کریں کہ ہمارا وہ بیرن لینڈ، وہ جسے کہیں نا کہ وہ ایسے بیرن لینڈ ہے جہاں پر کوئی کھیتی باڑی نہیں ہو رہی، وہ زیتون کے لیے بہترین زمین ہے. زیتون کے لیے بہترین زمین ہے. کیلکولیشن کے مطابق ایک پودا اگر آپ کامیاب کریں، ایک پودا آپ لگائیں زیتون کا، 6 مہینے اس کا خیال رکھیں، پھر اس کی کوئی خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ وائلڈ پلانٹ کی طرح ہوتا ہے. 4000 روپے پر ایئر وہ دیتا ہے فروٹ، 4000 روپے کی تقریباً 35 کلو دیتا ہے. ٹھیک. اس وقت ہمارا ڈیولپمنٹل بجٹ جو فارن کمپوننٹس اور ادھر ادھر کا نکال کے کوئی 80 بلین تک بنتا ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ اگر 2 کروڑ پودے ہم لگائیں زیتون کے تو وہ ایکول ہو جاتا ہے اس وقت کے پی کے ڈیولپمنٹل بجٹ کی. اچھا. تو اگر ہم بل انٹری سونامی کا تو ہم نے چلایا. اب میں نے اپنے چیئرمین عمران خان صاحب بات کی ہوئی ہے، انشاءاللہ جو ہماری نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی جو ہم توقع رکھتے ہیں، تو اس میں اگر ہم 10 کروڑ زیتون کے پودے لگانے میں کامیاب ہو گئے تو اس کے لیے شارٹ کٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہماری ریونیو بڑھ جائے گی 6 مہینے کے اندر، 3.5 سال بعد. 3.5 سال بعد جب پل دے گا، پل دے گا تو اس میں ہماری ریونیو بڑھ جائے گی تقریباً 6 گنا. ٹھیک ہے. یا 6 گنا آپ جی ڈی پی کی بات کر رہے ہیں. ہاں یہ بڑھ جائے گی ایک یہ. اور اگر ہم 200 پودوں کے اوپر ایک بندے کو جاب دینا، ٹھیک ہے، 200 کے اوپر 5 لاکھ لوگوں کو بہترین قسم کی جاب مل جائے گی صرف ایگریکلچر میں. تو میں اپنے بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ آپ دنیا کے مالدار ترین قوم ہو، صرف سسٹم اور نیکنیتی کی ضرورت ہے. آج میں بڑی معذرت سے کہتا ہوں کہ اگر ہم کسی ایم پی اے سے کہیں یا کسی بندہ الیکشن لڑ رہا ہو، ہم ان سے کہیں کہ جناب آپ الیکٹ ہوگی کیا کریں گے، تو 3 چیزیں بتاتا ہے. ایک ٹرانسفارمر لگواؤں گا، ایک آپ کی گلی کو پکا کروں گا، ایک آپ کے بیٹے کو کلاس 4 کی نوکری دوں گا، اور آپ کے شادی میں بھی آؤں گا. ہاں. اچھا لیکن جو جس کو کہتے ہیں نا خزانے، اللہ نے ہمیں وہ تینوں خزانے دیے ہیں. ٹورزم کے علاوہ، خوبصورتی کے علاوہ کہ جہاں پر کتنی ٹورزم آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. یہ تو آپ نے اوورسیز پاکستانی کا ایک بہت بڑی خوشخبری سنا دی کہ نا امید نہ ہو، پاکستان میں بہت سارا ٹیلنٹ ہے، پاکستان میں اللہ نے آپ کے لیے بہت سارے خزانے چھپا کے رکھے ہوئے. بالکل اللہ نے ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں دیا. اچھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں زیتون کی ہم نے پائلٹ پروجیکٹ کر دی، کامیاب ہو گئی. کیا ہوا ہے. اچھا وہ کر دی. منرل کی جو میں نے بات کی آئیڈینٹیفیکیشن کے علاوہ 8 سیمنٹ کی فیکٹری شروع کی. صرف سنائی باتیں نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. 8 سیمنٹ فیکٹری ان کو پرمیشن دے دی ہے، پروسیس ہو گیا ہے. کتنی لیبر چاہیے ہوگی 8 سیمنٹ فیکٹری میں؟ مجھے اندازہ نہیں اب ان کی اس کے اوپر ہے، لیکن 2-2.5 ہزار تو ان کو. لیکن اور ہمارے پاس اتنے ہیں کہ را مٹیریل بیس انڈسٹری جو ہے. باقی آپ کو میں نے بتا دیا ہمیں انوسی ملی نہیں. اچھا ہمارے بہت سارے ناظرین جو ہیں وہ ہمیں لائیو کالز کر رہے ہیں، تو اس آپ کی محبت کا، آپ کی چاہت کا بہت شکریہ. آپ کی منسٹر صاحب سے ہم ضرور بات کرائیں گے، لیکن پروگرام کے آخری 10 منٹ آپ ہم سے ناراض نہ ہوئیے گا. آپ اپنی کالز کرتے رہیں، ہم آخری 10 منٹ آپ کو ضرور دیں گے. منسٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے جو تبدیلی کا وعدہ کیا تھا خیبر پختونخوا کی عوام سے، اور آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ حکومت ہماری ہوگی ہم حکومت بنائیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے وہ تبدیلی کا وعدہ کتنا پورا کیا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوبارہ لوگ آپ کو کیوں الیکٹ کریں گے، کس بنیاد پہ ووٹ دیں گے آپ کو؟ اچھا میں تو سمجھتا ہوں کہ جو تبدیلی کا وعدہ ہے، تبدیلی پہلے حاصل ہے کیا. میں آپ کو شارٹ بتاؤں کہ ہم نے کیا تبدیلی ہماری یہ تھی کہ انصاف ہو، اور 3 قسم کا انصاف ہو. نمبر 1
معاشی انصاف، ٹھیک ہے، کہ جو صوبائی خزانہ ہے اس کے اثرات ہر کسی کو ملے اور غریب کو زیادہ ملے. معاشرتی انصاف ہو کہ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ جناب میرے لیے یہ چیز ممکن اس لیے نہیں ہے کہ میں غریب ہوں، ٹھیک یا ہے، میرے لیے عزت اس لیے نہیں کہ میں غریب ہوں. اور عدالتی انصاف ہو. میں عدالتی انصاف سے شروع کرتا ہوں جو ہمارے دائرۂ خیال میں. دیوانے مقدمات جب چلتے تھے تو 40 سال آپ چلتے. کی بات، آپ کے پاس اس وقت کون کون سی یونیورسٹی ہے یہ آپ نے؟ میرے پاس انفارمیشن ہے اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ جو عدالتی انصاف ہے، دیوانی مقدمات آپ پتہ ہے 40 نسلوں کو گزر جاتے اب ہیں. ہم نے قانون بنایا کیا، اچھا، 1 سال سے مقدمہ آگے نہیں جائے گا. دیوانی مقدمہ، ہاں 1 سال کے اندر فیصلہ ہوگا. اچھا اس طرح جو کرمنل ہے نا، ٹھیک ہے، جو کرائم ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہے. ہم نے ان کو بھی ریکمنڈیشن بھیجی ہے کہ میک اٹ کمپلسری کہ سال سے زیادہ مقدمہ، یعنی یہ کیا بات ہوئی کسی کے اوپر ایف آئی آر آیا، وہ 2 سال اولاد میں پڑا رہا، جیل میں پڑا، بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ بری ہو گیا، تو یہ بھی تو زیادہ مطلب. اور اگر کوئی کسی نے جرم کیا تو وہ بچے بھی نہ. ٹھیک ہے. تو عدالتی انصاف کے حوالے سے ہم نے جو ریفارمز کیے ہیں وہ یہ ہے کہ اب وہ 40 سال کے مقدمے 1 سال کے اندر ہوں گے، کمپلسری ہے. اچھا ایک تو یہ جو معاشرتی انصاف ہے، معاشرتی انصاف وہ یہ ہے کہ ہم نے قانون کے سامنے اب غریب اور امیر برابر ہے، فرق مٹا دیا. یعنی میں منسٹر ہوں، مجھے کسی بھی وقت پولیس والے پرچہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے دیکھی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز. یہ میرے لیے یعنی میں کوئی اسپیشل نہیں اس حوالے سے کہ کوئی عام آدمی کی اپارچونٹی میں نے ضائع کی ہو اور میں کہوں کہ تو وہ کلاس بیس سوسائٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. ہم نے اتنے وہ قوانین ہم سامنے لے کے آئے ہیں کہ جہاں پر اب جو نوکریاں ہیں ٹھیک ہے، وہ این ٹی ایس کے اوپر یا ایٹا کے تھرو ملتی ہے. ٹھیک ہے. کیوں ملتی ہے؟ وہ اس لیے کہ غریب آدمی کو اب ایک اوپننگ ہے. غریب آدمی کو پتہ ہے اب ہم نے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر جو نوکریاں دی ہیں، اب کلاس 4 کے اوپر بھی ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ یار اس کو بھی لاٹری کر دو. اس کے اندر کچھ کمپلیکیشنز وغیرہ بہرحال، لیکن جو قابلیت کے اوپر نوکریاں ہیں وہ ساری این ٹی ایس کے تحت میں. آپ کسی کو ٹیکہ نہیں دے سکتے. ای ٹینڈرنگ، ای بیڈنگ. ٹھیک ہے. ای ٹینڈرنگ، ای بیڈنگ. یہ نہیں ہو سکتا کہ جان زیب میرا دوست ہے چلو یہ ٹیکہ آپ لے جاؤ. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. کنفلکٹ آف انٹرسٹ، منسٹر کاروبار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. میں اپنے اکاؤنٹ میں تنخواہ کے علاوہ کوئی چیز شو نہیں کر سکتا. کیوں؟ لوگوں نے کاروبار شروع کیے ہوئے ہیں، جیسے بہت سارے ہیں، سنا ہے میاں صاحب کے کاروبار خسارے میں ہے لیکن پیسہ بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر خاقان عباسی صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کا پرائیویٹ ایئر لائن ہے وہ تو بڑا کامیاب ہے، پی آئی اے کیوں خراب ہے؟ ٹھیک سوال ہے نا. جی. آپ پرائم منسٹر، آپ کی ذاتی کاروبار اسٹیل مل دیکھا میاں صاحب کا ذاتی کاروبار، اسٹیل مل خسارے میں. اچھا یہ بات ہوگی، آپ نے تبدیلی کی بات کر لی. یہ آپ نے کہا کہ ہم نے قانون سازی کی ہے، مزید کیا قانون سازی کی آپ نے کے پی اسمبلی سے جو آپ بتانا چاہیں؟ اگر ہم نے کوئی اسلامی حوالے سے، کوئی معاشرتی حوالے سے، ہم نے 8 اسلامی حوالے سے ہم نے مختصراً بتائیں کہ ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے. فار ایگزامپل اسلامک ہم نے کلاس 1 سے کلاس 5 تک ہم نے ناظرہ قرآن کمپلسری کیا. ٹھیک ہے. پھر 6 سے 12 تک ترجمے کے ساتھ کمپلسری کیا. یہ بڑا ضروری تھا. نماز کا وقفہ اور کمپلسری کیا. یہ اسکولوں میں کمپلسری کیا؟ ہاں کمپلسری کیا. اچھا ماشاءاللہ. اور یہ نماز کا وقفہ ہم نے دیا، کمپلسری کیا ہے. 1 محرم کو چھٹی ہم اسلامک سال کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت، اس میں کوئی یہ 8 ہے. اب میں فنگر ٹپس مجھے سارے یاد نہیں، لیکن ہم نے وہ جو سٹیپس لیے اسلامک، یہ سارے ماس کو ہم کوئی 4.5-5 ہزار وہ سولرائز کر رہے ہیں. علماء کرام کے لیے اسٹیپنڈ کی بات ہے. یعنی
ایک اسلامی معاشرے کو سامنے لانے کے لیے یعنی وہ عمران خان صاحب کا جو نعرہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میں مدینہ کی اسٹیٹ بناؤں گا، اس پہ آپ عمل درآمد کر رہے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. یہ جو آپ قانون سازی کر رہے ہیں اور یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، یہ جو گاؤں میں بیٹھا ہوا شخص ہے، کیا اسے بھی پتا ہے اس پہ آپ کوئی کام ورکنگ کر رہے ہیں کہ آپ کا جو شہری ہے کم از کم اسے پتا ہو کہ میرا منسٹر کیا کر رہا ہے، میری حکومت میرے لیے کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ ووٹ نے اس نے دینا ہے، سلیکٹ اس نے کرنا ہے. پاکستان کی 70% آبادی گاؤں میں رہتی ہے، شہروں میں 30% رہتی ہے. شہروں کی 30% تو آپ کو ووٹ پڑ جاتا ہے، لیکن گاؤں کی 70% پھر وہی فیوڈلزم کو ووٹ دے دیتے ہیں. تبدیلی وہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو بتائیں. ٹھیک ہے. خیبر پختونخوا کے اندر آپ فکر نہ کریں، تبدیلی وہ ہوتی ہے کہ اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ ہم ان کو کیوں بتائیں، وہ خود محسوس کرے. اگر محسوس کرے گا تو تبدیلی ہے. اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں. ہم نے یو سی بیسڈ ریکروٹمنٹ کرائی اسکولوں کے اندر، ایٹا کی این ٹی ایس کے تھرو ریکروٹمنٹ ہوئی. ایک غریب آدمی جس کا پوچھنے والا نہیں ہے اور اس کا بیٹا سلیکٹ ہو جاتا ہے، ٹیچر لگ جاتا ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو، وہ سوچ بھی نہیں سکتا. وہ جا کے اب اس کو پتا ہے کہ مجھے کسی ایم پی اے کسی منسٹر کے گھر جا کے رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اس کو اس کے گاؤں میں جو ڈیولپمنٹل ورک ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ پچھلے حکومتوں میں کیسے ہوا، اب کیا ہو رہا ہے. اگر وہ یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم کر رہے ہیں. اگر اس کو پتہ ہے، اگر وہ راستے میں جاتا ہے، اگر وہ پٹواری کے پاس جاتا ہے اور اس کو تبدیلی محسوس نہیں ہوتی، اگر وہ پولیس سے بات کرتا ہے، تانے جاتے ہیں اور اس کو تبدیلی محسوس نہیں ہوتی، تو یہ تو تبدیلی نہ ہوئی نا. ٹھیک. تو جو اس کی بات آپ کر رہے ہیں وہ محسوس کر رہے ہیں. ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو خود محسوس ہونے کی ضرورت. بالکل. خیبر پختونخوا کی حد تک تو میں یہ کہہ دوں، یعنی آپ پوسٹروں پہ اپنی تصویر نہیں لگاتے. اچھا ابھی میں بتاؤں، ابھی ہوا کوئی سپریم کورٹ نے پوچھا کہ بھائی کتنی ایڈورٹائزمنٹ ہوئی اور کس طرح. واحد خیبر پختونخوا ہے جس کے ایڈورٹائزمنٹ سب سے کم ہے. ہم نے ان ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر سب سے کم پیسے خرچ کیے. کسی بھی ایڈورٹائزمنٹ میں نہ عمران خان کی، نہ چیف منسٹر کی، نہ میری تصویر، کسی کی نہیں. ٹھیک ہے. وہ تو ذاتی ایڈورٹائزمنٹ جی ذاتی. تو عوام کے چیف جسٹس نے کہا نا کہ آپ ذاتی تشہیر جو ہے، الیکشن کمپین جو ہیں وہ عوامی پیسے سے چلا رہے ہیں. تو ہم نے تو 5 سال تقریباً پورے ہونے کو ہے. مجھے ایک ایڈ کوئی بتا دے. اچھا، یہ تو بات ہوگی جی آپ کی ذرا اخلاقیات کی، آپ کی ذاتیات کی اور آپ کی جو تبدیلی کی تھی. عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا نعرہ تھا کہ میاں برادران نے سڑکوں پہ قوم کا پیسہ ضائع کر دیا. انہوں نے عوام کا پیسہ، عوام قوم بنانے میں پیسہ نہیں لگایا. قوم بنتی ہے جب اسپتالوں اور اسکولوں پہ پیسہ لگایا یا یونیورسٹیوں پہ پیسہ لگایا جائے. آپ نے اپنے دور میں کے پی میں کتنی یونیورسٹیاں، اسکول اور کالجز تعمیر کروائے اور کتنے نئے اسپتال بنوائے؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم نے کوئی ٹیچرز بھرتی کیے 40,000 اور 17,000 اب مزید ہونے ہیں. ٹھیک تو ہے. میک اٹ 57,000. ٹھیک ہے. اب جانزیب صاحب میں آپ کو بتاؤں، اگر 57,000 ٹیچرز کم تھے بالکل، تو کیا یہ اسکول تھے؟ نہیں. ہمارے میں آپ کو بتاؤں نا، ہمیں ملے ہیں ورثے میں بلڈنگز. ٹھیک ہے. بلڈنگ کے اندر لگتی ہے سیمنٹ، اینٹ وغیرہ. ٹھیک ہے. اس کے اندر ٹھیکیدار کا کام ہوتا ہے تو بلڈنگ تو بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں بلڈنگ ملے، ہم نے ان کو اسکول بنایا. دیٹس نائس. ہمیں بلڈنگ ملے، ہم نے ان کو ہاسپٹل بنایا. ٹھیک. ہم نے ان کو انڈیپینڈنٹ کیا. ہم نے ادھر بیوروکریٹک اور حکومت کی ریٹ ختم کر دی. ہم نے ان کو آزاد ادارے بنا دیا اور اس کی ایفیشنسی ہم چیک کر رہے ہیں. جو پیسہ خرچ ہوتا ہے آپ نے وہ قوانین بنانے ہیں کہ آپ اپنے سے اختیار، جس طرح آئی جی کو اختیار ملا اور چیف منسٹر ٹرانسفر نہیں کر سکتا، اس طرح ہیلتھ کے اندر جو ہم ریفارمز لے کے آئے ہیں، جو ایجوکیشن کے اندر آئے، جس کے اندر بڑی لیٹیگیشن ہوئی، لوگ ہائی کورٹ تک چلے گئے، ہم نے ان کو کیوں انڈیپینڈنٹ. تو جو لوگوں کے اوپر خرچ کرنا ہے، ایجوکیشن کے اوپر اگر خرچ کرنا ہے تو آپ نے بلڈنگ نہیں بنانے، آپ نے اسکولوں کو اسکول، ہاسپٹلس کو ہاسپٹلس بنانے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو ہمارا سلسلہ جاری ہے، اب ہم نے مور دین 3,000 ڈاکٹرز لیے، اور ہم نے جو فار فلنگ ایریا ہے وہاں پر اگر شہر میں کسی کی 60,000 تنخواہ ہے تو وہاں پر 1,80,000 ہے. کیوں؟ تاکہ ڈاکٹر ادھر خوشی سے جائیں، اور ہم نے ادھر ڈاکٹرز پہنچائے. اگر 3,500 ڈاکٹرز
کم تھے. آپ نئے سسٹم میں لے کے آئے ہیں. ہاں نہیں, اگر 3,500 ڈاکٹرز نہیں تھے جی تو یہ تو باقی بلڈنگ پڑی تھی نا. جی جی تو ہم نے جو بڑے ہاسپٹلز ہیں ان کو اب کمپلیٹ کیا ہے. ابھی ہمیں کوئی 14 ارب روپے کی اکوپمنٹس چاہیے اور جس سے ہم ڈسٹرکٹ لیول کے جو ہاسپٹلز ہیں, جی کیٹیگری ڈی ہاسپٹلز ہیں, اس کے اندر ہم یہ سارا سسٹم لگائے, سولرائز بھی کر دیں اور اس کو سارا سسٹم اس کے اندر ہم لگائے. ایم آر آئی وغیرہ, یہ جو ایکس رے, جتنے اکوپمنٹس ہیں, لیب آپ وغیرہ. نے شروع میں بات کی تھی ہائیڈل پاور پلانٹس کی. عمران خان صاحب نے جب کہ پی پی حکومت سنبھالی تو انہوں نے کہا کہ ہم ہائیڈل سے بجلی پیدا کریں گے اور ہم 350 چھوٹے بڑے پروجیکٹ لگائیں گے. یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ 350 جو ہے نا, اب اس کو ہم نے اور آئیڈینٹیفائی کیے. یہ تو تقریباً کچھ رہتے ہیں, یہ مور دین 300 کمپلیٹڈ ہے. اچھا, مور دین 300 کمپلیٹڈ ہے. یہ میں بتاؤں یہ ہے کیا, یہ جہاں بھی گاؤں میں کوئی تھوڑا بہت اگر پانی ہے تو اس کو پانی کے ذریعے جو پہاڑوں سے ندی نالے بہ رہے ہاں اس کو وہ فار فلنگ ایریا, وہاں سے ہم اس چھوٹا منی مائکرو ایک مشین لگا کے اس کے ذریعے جو گاؤں کو بجلی دیتے, ہم اس کو چلاتے ہیں اور گاؤں کے حوالے کرتے, ان کو بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح چلنا ہے. آپ 2 روپے 3 روپے یونٹ جمع کرایا کریں تاکہ اس کی مینٹیننس پھر بعد میں آپ کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا لوگ پھر حکومت کے پیسے ادھر ادھر اڑاتے ہیں, وہ مشین خراب تھی, وہ مشین خراب تھی. تو ہم نے کہا کہ صرف اپنے لیے پیسے اتنے جمع کراؤ تاکہ اگر اس میں خرابی آ جائے تو آپ اس کو ٹھیک کر سکو. یہ کوئی کتنے لاکھوں لوگوں کو اب 2 روپے پر یونٹ بجلی مل رہی ہے 24 گھنٹے. اچھا, یہ ایک بہت بڑا آپ کو پنجاب کی طرف سے سامنا تھا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ نے خالی وعدے کی, اس پہ عمل نہیں کیا. یعنی عمران خان صاحب نے جو وعدہ کیا تھا 350. بالکل. اب آپ اس کو کوئی اس کے اندر ہم 650 اور ایڈ کیے ہیں سائٹس. ٹھیک ہے, 650 اور سائٹس کا سروے کمپلیٹ ہو گیا. دیکھو ایک سمپل سی بات ہے, آج کل آپ اگر کوئی وعدہ کرے نا, ابھی میرے خیال میں کہ سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لے لیا ہے کہ جو بل اینٹی سونامی کے خلاف جو بات ہو رہی تھی, جی تو ہم نے کہا کہ جی آج کل تو زمانہ وہ اتنا ہائی ٹیک ہے, کوآرڈینیٹس موجود ہے. ٹھیک ہے, آپ عوام کو اپنے چینل کے ذریعے جو ہے وہ کر رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو. آپ جناب آ کے بتاؤ مجھے کہ کون سے ہیں, میں آپ کے سامنے رکھوں گا 300-400 کوآرڈینیٹس رکھوں گا کہ جناب یہ سائٹس ہے. آپ ایٹ رینڈم انگلی رکھے کہ جی مجھے یہ والا جگہ دکھائیں, آپ ادھر جا کے چیک کر لیں. اگر نہیں ہے تو آپ بتا دیں کہ جناب یہ میں آیا تھا, انہوں نے یہ بات کی تھی, میں آیا تھا, اور یہ چیز میں نے دیکھی, یہ ہے نہیں. اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. انہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میاں صاحب آ کے پشاور میں جلسہ کرتا ہے, کدھر ہے وہ 1 ارب درخت؟ اچھا بھائی وہ جی ٹی روڈ کے اوپر تو نہیں ہے, آپ آ جائیں جناب, ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور آپ جناب آپ کے سامنے لسٹ رکھتے ہیں کہ یہ اس جگہ پر اتنے درخت ہیں, آپ چیک کر لیں. اگر آپ کو ہم ادھر لے جاتے ہیں, نہیں ہوئے تو ٹھیک ہے. اسی طرح منی مائکرو جو ہے نا وہ ہائیڈل, ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ 350 سائٹس ہیں, اس کے اندر 300 یہ کمپلیٹڈ ہیں, یہ کمپلیٹ ہونے والے ہیں, باقی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں. اس میں انگلی رکھو, کدھر جانا ہے, ہم کو لے کے جاتے ہیں. بات ختم. ٹھیک ہے, زبردست. تو یہ آپ کی بات ہوگی. اچھا, ایک ابھی ہم چونکہ سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں تو سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب عمران خان صاحب کے ہیلی کاپٹر استعمال کرنے پہ ایکشن لے لیا. ہم نے دیکھا جب بھی نیب جو ہے وہ پنجاب میں کوئی ایکشن لیتی ہے تو پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش ہو جاتی ہے. آپ کے پی پی والے بڑے سلو ہیں, اپنے چیئرمین کے خلاف ایکشن لے لیا نیب نے, اور آپ نے اس پہ کوئی ڈیفینڈ نہیں کرتے. 100 دفعہ لے لیں. دیکھیں نا, ہم تو وہ قانون چاہتے ہیں, ہم تو وہ نظام چاہتے ہیں جس میں ہر کسی سے پوچھا جائے. خان صاحب کی میں آپ کو بتاؤں 3 چیزیں ہیلی کاپٹر کی. کبھی خان صاحب اپنے کسی ذاتی کام سے نہیں گئے, ٹھیک ہے, کہ اس کو ہیلی کاپٹر چاہیے ہوگا کسی. نمبر 2, وہ کبھی اکیلے نہیں گئے, ٹھیک ہے, مطلب کوئی منسٹر چیف منسٹر ساتھ تھا. نمبر 3, وہ ہمیشہ صوبائی حکومت کی ریکویسٹ پہ گئے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گئی بات. اب جسٹیفیکیشن کیا ہے, کیوں گئے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا, کیوں گئے؟ ٹھیک ہے. اب آپ جانزیب صاحب ریکارڈ نکالیں, کیونکہ آپ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے, آپ نکال سکتے ہیں, آپ کو چاہیے بھی. ہم نے عمران خان کے ذریعے قوم کا بڑا پیسہ بچایا. ٹھیک ہے, کس لیے؟ کہ اگر فرض کریں ایک پروجیکٹ میں شروع کرنا چاہتا ہوں اور اس کی ضرورت ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں,
قوم کو میں بتاؤں, لوگوں کو اس کا پتہ ہو, تو یا تو میں نے 5-10 کروڑ روپے کے ایڈورٹائزمنٹ دینے, ٹھیک ہے, یا میں نے عمران خان کو لے جانا. اچھا میں آپ کو بتاؤں نا, ٹھیک ہے, وہ میں عمران خان کو لے جا کہ کل سارا سوشل میڈیا بھرا ہوا پتہ چل جائے کے پی گورنمنٹ نے یہ کام شروع کیا. اچھا اس میں اویئرنیس کی بڑی بات ہوتی ہے نا, کہ لوگوں کو پتہ چلنا ضروری ہے. صرف ایک فین فالوور ہے, نہیں صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری اچھی کارکردگی لوگوں کو پتہ چلے. بعض پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ خان صاحب بات کرتے ہیں تو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اور لوگ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. جب آپ لوگوں کو انوالو کرنا ہوتا ہے کہ یہ ہم کر رہے ہیں اور آپ ہماری ہیلپ کریں, تو ایک تو ہیلی کاپٹر میں وہ جا کے, ہیلی کاپٹر کے تو ویسے بھی مہینے کے مینٹیننس کے پیسے, اگر ہیلی کاپٹر کڑا ہو یا چل رہا ہو وہ تو ویسے بھی ان کو دے رہے ہیں, فیول کا پیسہ ہے. اب اگر جانزیب یہ کیا ہوگا, اب ویسے سوچ لینا, آج کل تو اگر آپ ایک ایکٹر کو بھی بلاتے ہو اور وہ آپ سے پیسے مانگتا ہے, جی بالکل ٹھیک ہے نا. اگر عمران خان کہیں کہ میرے اتنے ٹرپس لگے ہیں, میں صرف میں اگر فلانی جگہ جاتا ہوں تو مجھے اتنے پیسے ملتے ہیں, آرٹیکل لکھتا ہوں تو اتنے پیسے ملتے ہیں, میں اگر 98 میں اس بندے نے انڈیا میں کمنٹری کی تھی 2 دنوں کی. اچھا اب اگر یہ سارے ٹرپس کے وہ پیسے مانگے تو ہم کیا کریں گے. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں, کہ صرف کہنے والی بات نہیں ہے. میں انفارمیشن منسٹر ہوں, میں اگر پنجاب حکومت 10 ارب کی ایڈورٹائزمنٹ کراتی ہے, 15 ارب کی کراتی ہے, اور ہمارے ٹوٹل 1 ارب کی ہے, وہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ثابت بھی کرنی ہے نا, تو میں نے عمران خان کے ٹرپس کی وجہ سے عوام کا پیسہ بچایا ہے. مجھے تو ڈر ہے کہ عمران خان اس کو کلیم نہ کر دے. نہیں کریں گے عمران خان کی شخصیت کو جتنا ہم نہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا عوام کا پیسہ ہم نے بچایا ہے. اچھا ہمارا جو ایک بڑا سوال ہے سوشل میڈیا پہ جو ہمیں سامنا کرنا پڑا اور ہم نے وہ نوٹ کیے ہیں کہ آپ نے تبدیلی کا وعدہ کیا اور آپ نے کہا کہ یہ جو پرانے سیاستدان ہیں یہ جاگیردارانہ طریقے سے نظام کو چلاتے ہیں, یہ فیوڈلزم کی پیداوار ہیں, یہ جرنیلوں کی پیداوار ہیں, مارشل لاء کی پیداوار ہیں, ہم تبدیلی لے کے آئیں گے, ایسی تبدیلی لے کے آئیں گے عوام کو سامنے نظر آئے گی, ہم قانون کا احترام کریں گے, ہم اداروں کا احترام کریں گے, ہم ادارے بنائیں گے. ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں وزیر اعلیٰ صاحب نہیں جاتے اور وفاقی اسمبلی میں جو ہے وہ عمران خان صاحب نہیں جاتے, تو یہ کیا وجہ ہے کہ اداروں پہ عدم تحفظ ہے یا اس کی کوئی اور وجہ؟ نہیں, دیکھو ہم نے کوئی ریکارڈ 126 قوانین بنائے, ٹھیک ہے. اب قوانین کے لیے آپ کا وزیر اعلیٰ کا ادھر ہونا ضروری نہیں. ہاں یہ میں نہیں کہتا کہ ان کو نہیں جانا چاہیے, لیکن قوانین کیسے بنے, اب میں آپ کو تبدیلی کی بات بتا رہا ہوں نا, اور آپ نے جو جس کنٹیکس میں بات کی میں واقعی سمجھتا ہوں. ہم لوگوں کے سوالات ہیں. نہیں, روایتی سیاستدان تبدیلی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. آپ ہمارے پاس جتنے بھی ایم پی اے میں آ جائیں, فرق کیا پڑتا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سادہ سا. ہم لوکل گورنمنٹ الیکشن ہم نے کرائے, لوکل گورنمنٹ ایکٹ, لوکل گورنمنٹ قانون صوبے کا اختیار ہے. ٹھیک ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, یہ سن لیں. یہ صوبے کا اختیار ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ کا قانون کیسے بناتے ہیں. جو پچھلے دور پرویز مشرف کے دور میں ہوئے الیکشنز, جب تحصیل اور ڈسٹرکٹ کے ناظم الیکٹ ہوتے تھے تو وہ ووٹوں کے اندر خرید و فروخت ہوتی تھی. ووٹ چپ چپا کے ڈالتے تھے اور خرید و فروخت ہوتی تھی, اور ایک ڈسٹرکٹ ناظم کوئی 10, 15, 20 کروڑ اس کے خرچ ہو جاتے تھے. شاید آج کل 50, 60 تک بات چلی جاتی. ہم نے قانون کے اندر تبدیلی کی. ہم نے کہا کہ جو تحصیل کا کونسلر ہے اور ڈسٹرکٹ کونسلر ہے یہ پارٹی کے اوپر الیکشن لڑے گا. ٹھیک ہے. آزاد لڑے گا لیکن پارٹی کے اوپر. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ تحصیل ناظم کے لیے اور ڈسٹرکٹ ناظم کے لیے وہ ڈالے گا تو اوپن ڈالے گا, ہاتھ اٹھا کے, یعنی ہارس ٹریڈنگ نہیں کر سکے وہ. دیکھو نا, 2. جی. تیسری بات ڈیفیکشن کلاس ڈالی کہ اگر اپنی پارٹی کو ووٹ نہیں دے گا تو سیٹ چلی جائے گی. ٹھیک ہے, that's fair. ٹھیک ہے. ہوا کیا, وہ جو 30 کروڑ سے بنتا تھا ڈسٹرکٹ ناظم, وہ بغیر پیسہ خرچ کیے, میں صرف بغیر پیسہ خرچ کیے, میں ایک اور طرف بس 2 منٹ میں آتا ہوں, بغیر پیسہ خرچ کیے ہوئے جس پارٹی کی میجورٹی تھی وہ بن گئے. اب یہ پروپوزل ہماری سینٹ کے اندر تھی, الیکٹورل ریفارمز بل کے لیے یہ پروپوزل ہماری سینٹ کے اندر ہے. انہوں نے ہماری جو سینٹ کی الیکشن کے اوپر ہم نے کہا اس طرح کرو, ٹھیک ہے, اوپن کرو, ٹھیک ہے, خرید و فروخت کا راستہ بند کرو. پیپل پارٹی, جے یو آئی, پی ایم ایل این نے یہ بات ہمارے سے نہیں مانی, ادھر ہماری میجورٹی نہیں ہے. اب
اگر میں یہ قانون لے کے آؤں اوپن ووٹ فار سینٹ، میں قانون لے کے آیا لوکل گورنمنٹ کے اندر، پرانا پولیٹیشین میرے ساتھ ہو بھی کیا کر سکتا ہے؟ صحیح بات ہے، کیا کر سکتا ہے؟ جب قانون آپ ایک اصل چیز یہ ہے کہ پرانے پولیٹیشین جس کو ہم سٹیٹس کو کہتے ہیں وہ یہی قانون چاہتے ہیں جنہوں نے سٹیٹس کو والے نیشنل اسمبلی میں زیادہ ہیں، انہوں نے وہ راستہ کھلا رکھا پیسوں کا، ٹھیک ہے، تحریک انصاف تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسا قانون یہ جو اب سٹیٹس کو آپ ساتھ لے رہے ہیں، آپ کی پارٹی میں دڑ دڑ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کیسے ڈیل کریں گے؟ وہ جب ووٹ نہیں دیں گے سیٹ کینسل ہو جائے کری۔ ٹھیک ہے، ابھی ناظرین آپ ہمارے پاس آخری 10 منٹ ہے، اس میں آپ جو حضرات ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں وہ کال کر کے اپنا سوال منسٹر صاحب سے۔ جی السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو السلام علیکم، میں گلگت بلتستان سے بات کر رہا ہوں۔ جی آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ نام کیا آپ کا؟ میرا نام فضل رحمان ہے اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ ٹھیک ہے، تو منسٹر صاحب سے سوال کریں۔ شاہ فرمان صاحب سے جو سوال ہے یہ کہ جب جہانگیر ترین صاحب نااہل ہو جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی اور بات ہے، لیکن جب نواز شریف صاحب نااہل ہو جاتے ہیں تو اس پر کوئی اور رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ یہ کیا ایک ہے؟ اور دوسرا میرا سوال ہے کہ پاکستانی میڈیا پہ زیادہ نہیں آپ کا سوال شاید آپ کو کسی جواب یہ ہے کہ جب جہانگیر خان ترین نااہل ہو جاتے ہیں تو وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، پارٹی عہدے سے بھی، پارٹی عہدے سے استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب میاں نواز شریف نااہل ہو جاتے ہیں تو پارٹی اس کے لیے قانون سازی کرتی ہے کہ چور پارٹی کا ہیڈ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جہانگیر ترین خان نے ریزائن کیا، ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا، یا ہم نے کہا کہ اس کے پاس عہدہ ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا جو نااہل ہے وہ کبھی عہدہ نہ لے۔ آپ کو یہ فرق محسوس ہونا چاہیے کہ آج جہانگیر ترین نااہل ہوا اور شام کو اس نے ریزائن کیا، اور مسلم لیگ سارے مل کے نااہل بندہ کے لیے کون صاحب کہاں سے ہیں؟ اچھا کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ یعنی عجیب کلیئر ایک بات ہے، اور یعنی میرے خیال میں وہ اس کی عمر سے بھی لگ رہا تھا، آواز سے بھی لگ رہا تھا، کوئی نوجوان آدمی تھا۔ تو منسٹر صاحب جیسے ہم کال پہ جانے سے پہلے آپ سے بات کر رہے تھے کہ یہ جو دوسری پارٹیوں کے نوجوان لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس، تو آپ ان کو کیسے ڈیل کریں گے؟ یہ ٹکٹ نہیں مانگے کل آپ سے؟ دیکھیں میں بات آپ کو بتاؤں، اب تو ہماری حکومت کا بھی پہلی دفعہ پی ٹی آئی کی حکومت بنی ایک صوبے میں، ہمیں بڑا تجربہ ہو گیا، ہمیں بڑا تجربہ ہو گیا۔ صرف یہ ہے کہ ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ اگر قانون، میں نے لوکل گورنمنٹ کا مثال دیا، قانون جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی عبدالغفور خان، ضلع رحیمیہ خان سے۔ جلدی سے اپنا سوال پوچھیں جی۔ سوال یہ ہے جی کہ یہ ان کا جو ہے نا، یہ ان کے ہم سے بندے آ رہے ہیں اب ان کے پاس، اور ہلو جی بولیں، آپ جلدی سے سوال کریں، اپنے ٹی وی کی آواز آہستہ کر کے بات کریں۔ جی منسٹر صاحب۔ اچھا، تو جو اگر آپ کے پاس کوئی بندہ آتا بھی ہے پرانا، یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پرانے بندے کو اس سے پہلے اچھا پلیٹ فارم نہیں ملا، اور یہ اس کو تو جو آئے گا اس کو تو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اس نے تحریک انصاف میں جانا ہے تو کس طرح رہنا ہے۔ لیکن اگر آپ سسٹم بنا رہے، دیکھیں یاد رکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کوئی کہے نا کہ فلانا چیف منسٹر کرپشن نہیں ہونے دیتا، فلانا پرائم منسٹر کرپشن نہیں ہونے دیتا، یہ غلط بات ہے۔ اگر وہ چیف منسٹر نہیں ہے تو پھر کرپشن شروع ہو جائے گی، اگر وہ پرائم منسٹر نہیں ہے تو پھر کرپشن شروع ہو جائے گی۔ آپ نے سسٹم ایسا بنانا ہے، آپ نے قانون ایسا بنانا ہے۔ اچھا فرض کریں ہم نے لوکل گورنمنٹ کا قانون بنایا، سب نے دیکھا کہ جناب غریب آدمی اٹھ کے ڈسٹرکٹ ناظم بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس کو کوئی انڈو کرے گا، اس قانون کو تبدیل کرے گا، تو وہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ عوام کی نظروں میں آئے گا کہ اس نے پھر وہ چوری والا سسٹم شروع کیا۔ ہم نے کہا تھا مرکز سے کہ جناب یہ سینٹ کا اوپن کر دو، 3-3 4-4 کروڑ کا ووٹ بکے گا، اس کا یہ ہوگا کہ سارے مسئلے پیدا ہوں گے۔ یہ کرپشن کا نظام، کوئی 20-25 کروڑ سے اگر کوئی سینیٹر بنتا ہے تو اس سے کیا خیر کی توقع ہے؟ جی بالکل، وہ کون سا سسٹم ٹھیک کرے گا؟
اس کو تو اس سسٹم میں فائدہ ہے جو جس میں آپ نے اداروں کی تبدیلی کی بات کیا، اداروں میں جو آپ تبدیلی لے کے آئے ہیں اداروں میں، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ کی حکومت چلی جاتی ہے اور خدا نخواستہ اگلی دفعہ آپ کی حکومت نہیں بنتی تو کیا کے پی میں یہ نظام چلتا رہے گا؟ جیسے پولیس کو آپ نے آزاد کیا، پٹواری کو آپ نے آزاد کیا، آپ نے اسکولوں کو تھم امپریشن سسٹم لگائے، آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھو، عوام جو فیصلہ کرتے ہیں وہ اسٹریٹ وزڈم آپ کبھی بھی چیلنج نہ کریں. ٹھیک ہے. ایک چیز لوگوں نے نہیں دیکھی ہو تو الگ بات ہے، جب دیکھ لیتے ہیں تو پھر اس سے واپس نہیں ہوتے. پاکستان تحریک انصاف کی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس دفعہ زیادہ میجورٹی آئے گی، لیکن گورنمنٹ کے ساتھ اس کا کوئی کام نہیں ہے. میں صرف یہ بتاؤں کہ اگر آپ ایک سسٹم اچھا کر گئے تو اس کو کوئی خراب نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. کوئی خراب کرے گا نہیں. اب اگلا جو آئی جی آئے گا، اب آپ نے آئی جی کا سسٹم بنا دیا کہ وہ قانون کے اندر تبدیلی کوئی لائے گا، کوئی امینڈمنٹ لے کے آئے گا، کوئی اسمبلی سے کوئی قانون پاس کرے گا. کیونکہ ہم نے جو پاس کیا ہے نا وہ ہے پولیس ایکٹ 2016. ٹھیک ہے. خیبر پختونخوا پولیس ایکٹ 2016. اس میں جو تبدیلی کرے گا نا وہ کر نہیں سکے گا. اگر کرنے کی کوشش کرے گا پکڑا جائے گا. عوام کے سامنے کیا بات کرتے ہیں آپ؟ کیا بہت اچھے منسٹر صاحب. شاہ فرمان صاحب، آپ سے بڑی اچھی گفتگو ہوئی. آخری سوال ہم اپنے پروگرام کو اینڈ پہ کرتے ہیں. آخری سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے کارنامے مختصراً سے بتا دیں ہمیں کہ جس پہ آپ اگلی دفعہ عوام سے ووٹ مانگنے جائیں گے؟ جیسے پچھلے الیکشن میں میاں شہباز شریف نے میٹرو بنائی پنجاب میں اور پورے ملک سے ووٹ مانگ لیا اس نے، اور وہ وزیر اعظم بن گئے. آپ نے ایسا کون سا کارنامہ کیا ہے کے پی میں جس کی بنیاد پہ آپ پورے پاکستان سے ووٹ مانگیں گے؟ دیکھیے، ہمارے کارناموں کے ماشاءاللہ ایک لسٹ ہے. میں شارٹ اس کو، ایک طرف پروونشل گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے اور وی آئی پی کلچر کا خاتمہ ہے. دوسری بات، 21 سال چیخنے کے بعد وہ بات صحیح ثابت ہو گئی پاناما لیک میں، پیراڈائز لیک میں، کہ غریب آدمی کا پیسہ چوری ہو چکا ہے. غریب آدمی کے پیسے سے ملیشیا، لندن، سوئٹزرلینڈ اور دبئی آباد ہو چکی ہے. پاکستان کو مقروض کر کے یہ پیسہ چرا چکے ہیں. پہلی دفعہ لوگوں کو یقین آیا ہے، اور انشاءاللہ اس دفعہ الیکشنز لوگ یہی ہوگا کہ چوروں کو بگانا ہے. 21 سال بعد اگر عوام ایک ایشو کے اوپر کنونس ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ہم الیکشن کیوں نہیں جیتیں گے، کیونکہ عوام کو پتہ ہے یہ عوام کا ایشو ہے. ہم نے پرفارم کیا ہے پروونشل گورنمنٹ، اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ پرفارمنس کے ساتھ ساتھ ہم نے دھرنا دیا کہ ملک کے اندر ووٹ کا تقدس دھرنے سے بحال ہوگا. ٹھیک ہے. ووٹ کا تقدس دھرنے سے بحال ہوا کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کریں. اور اس کے ساتھ خیبر پختونخوا حکومت کی یہ کارکردگی ہے کہ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں، ہم منسٹر ہیں، چیف منسٹر ساتھ ہیں، منسٹرز کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہے، ان کے اوپر بلٹس پھینکے جا رہے ہیں، ان کے اوپر شیل پھینکے جا رہے ہیں، ان کو روکا جاتا ہے، ان کو مار دیا جاتا ہے. اور اس کے نتیجے میں اگر سپریم کورٹ نے ایک چیز کو ایکسیپٹ کیا، پاناما کیس، اور آج اس کا نتیجہ ہے، تو خیبر پختونخوا کے ایز اے گورنمنٹ اپنے لوگوں کے لیے پرفارمنس الگ، اور پاکستان کے لیے دھرنا دینا، مارچ کرنا اور کرپٹ لوگوں کو پکڑنا دوسری. آخری سوال، آپ نے دھاندلی کا بہت شور کیا اور آپ نے کہا ہم اگلی دفعہ الیکشن بایو میٹرک میں لے کے آئیں گے. کیا اس دفعہ بایو میٹرک میں الیکشن لے کے آ رہے ہیں؟ اس کے لیے کوئی قانون سازی یا آپ نے کوئی انیشیٹو لیا؟ ہم تو سب سے پہلے تو ہم چیخ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ، وہ تو ہو گیا، وہ تو پروسیجر میں ہے ابھی. لیکن میں بات ہوں بایو میٹرک کا، آپ مجھے تھوڑا مختصر، کیوں ٹائم ہمارا ساتھ بہت تھوڑا رہ گیا. جو فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے جی، اور جو الیکشن کمیشن سے وہ کروا سکتے ہیں، اس کے اوپر میں کیا جواب دوں؟ لیکن آپ نے کوئی ریکویسٹ کی؟ لیکن ہم تو رو رہے ہیں. کوئی بھی کام جس سے ہم جعلی ووٹ تو نہیں ڈلواتے، جی، پی ٹی آئی تو نہیں ڈلواتی نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہم نے 126 ڈیز دھرنا دیا کہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہو، اب وہ جس طریقے سے بھی ہو، جو موو ہو جس سے الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہوتا جائے اور ووٹ کا تقدس بنے. جو لوگ ووٹ کے تقدس کی بات کرتے ہیں نا، وہ جعلی ووٹ نہ ڈلوائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ چونکہ ہم فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں ہیں، یہ کام جو اگر ہوتے
تو آج یہ ساری چیزیں ہم امید کرتے ہیں جی آپ فیڈرل گورنمنٹ میں آئیں اور یہ کام کریں. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ کے پی کے وزیر اطلاعات و نشریات شاہ فرمان صاحب. ہم ان کے بہت 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 زیادہ مشکور ہیں. ہماری وصال کی ٹیم پوری ان کی بہت مشکور ہے کہ انہوں نے اپنا انتہائی مصروفیت میں سے ہمارے لیے چند گھڑیاں نکالی اور ہمارے سوالات کے جواب دیے. تند و تیز سوالات بھی تھے، اس میں میٹھے کڑوے سوالات بھی تھے. اور شاہ فرمان صاحب نے بات کی کہ ووٹ کے تقدس کی بات کرتے ہیں. ہم ووٹ کے تقدس کے لیے ہم جدوجہد کرتے ہیں، اور ہم نے جو دھرنا دیا 126 دن کا وہ ووٹ کے تقدس کے لیے ہی دھرنا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ عمران خان جو وہ دھرنے کے دنوں میں بات کرتے تھے کہ میں عمر فاروق کا نظام لے کے آؤں گا، میں مدینہ کی ریاست کا نظام لے کے آؤں گا، تو اس کے لیے انہوں نے قانون سازی کی. اس کو 5ویں تک کے بچوں کے لیے ناظرہ، اور پھر اس کے اوپر ترجمے کے ساتھ بچوں کو قرآن انہوں نے پڑھانا شروع کیا. نماز کے وقفے کی بات کی، یکم محرم کی چھٹی کی بات کی، اور بہت سارے اور پرائیویٹ سود کے اوپر پابندی لگائی. پرائیویٹ سود کے اوپر پابندی لگائی انہوں نے. اس طرح انہوں نے بہت ساری تبدیلیاں جو ہیں وہ قانون سازی کی، اور قانون سازی خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں جو ان کے اختیارات میں تھا وہ کی. انہوں نے جو فیڈرل کے اختیارات میں تھا اس کے لیے انہوں نے فیڈرل کو درخواست کی. اور یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، وہ کہتے ہیں وہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب وفاق میں ان کی حکومت آئے. اور انشاءاللہ جب یہ کہتے ہیں کہ اگلی دفعہ ہماری حکومت آئے گی، ہم دعا گو ہیں ان کی حکومت آئے، اور یہ کہتے ہیں ہم اس طرح اچھے اچھے قانون سازی پاکستانی قوم کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے کریں گے. آج کا میرا آخری پیغام، جو لوگ کہتے ہیں کہ ووٹ کا تقدس بحال کرو، ووٹ کا تقدس پامال نہ کرو، میں اپنی پاکستانی قوم سے صرف اتنی درخواست کروں گا، ووٹ دو عزت دار کو. آپ، میں، ہم عزت دار ہیں. ہمارے ووٹ سے جو عزتیں خریدنے والے بنتے ہیں یا عزتوں والے بنتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ووٹ عزت دار کو دینا چاہیے. اپنے ہوسٹ جہاں سے میں ناز کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم. سر بہت شکریہ.